الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں جو ہمارا مستقل عنوان ہے وہ ہے قرآن کا مطلوب انسان، اور اسی سلسلے میں آج متقی کے حوالے سے قرآن پاک کی روشنی میں ہم بات کر رہے ہیں۔ کل ہم نے دعا پہ بات کی تھی، اور قرآن مجید سے ہم نے دعا کا جو تصور ہے اور انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں وہ کل ہم نے پڑھی تھی باترجمہ۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب بندہ یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا یا ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، اب یہ جو دعا ہے ایک بندے کی کہ جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تو سورۃ الفاتحہ میں یہ دعا ہے، اور سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی اس دعا کا جواب ہے۔ یعنی سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے نہیں شک اس میں، یعنی ریب سے مراد کوئی اضطراب، کوئی بے چینی، کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ایسی بات کہ جو انسان کے دل میں کھٹکے، ایسی کوئی بات بھی اس کتاب میں نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اہدنا الصراط المستقیم دعا بندے نے مانگی، اللہ نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی اس کا جواب دے دیا۔ یعنی یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی جو سچی طلب رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، اور جو اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، اور زندگی کے مختلف معاملات میں اور زندگی کے مختلف مواقع پہ وہ ہمیشہ اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ اس معاملے میں میرے خدا کا کیا حکم ہے، تو اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ قرآن مجید میں متقین کا اور تقوی، یہ جو لفظ ہے تقوی، یہ مختلف یعنی صیغوں میں اور حالتوں میں قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اور جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو یہ وہ اصطلاح ہے یا یہ وہ لفظ ہے یا یہ وہ صیغہ ہے کہ جو قرآن پاک میں بہت ہی کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تقوی کا تعلق انسان کی جہاں باطنی حالت سے ہے، وہاں پر تقوی کا تعلق انسان کی عملی زندگی کے ساتھ بھی ہے، دونوں طریقوں سے۔ یعنی یہ ایک اتنی وسیع اصطلاح ہے اور یہ وسیع لفظ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے تو کہیں پر تو اس کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہو جاتا ہے، کہیں پر اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا اور اللہ کا خوف ہونا اس سے ہو جاتا ہے، اور کہیں پر اس کا تعلق باطن کی صفائی سے، ستھرائی سے، اور باطن کی اصلاح سے اور اس کے صاف ستھرا ہو جانے سے ہوتا ہے، اور کہیں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ذکر ہوتا ہے سورۃ الحجرات میں، تو وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ادب ہے، احترام ہے، اس کو تقوی کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ تو گویا کہ تقوی کی اصطلاح کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ بھی جڑ جاتا ہے، اور اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ بھی قائم ہو جاتا ہے۔ تو متقی در حقیقت وہ ہوتا ہے کہ جو پورا پیکج اسلام کا رکھتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اختیار کرے اور کسی چیز کو چھوڑ دے،
بلکہ اپنے پیش نظر اللہ کے حکم کو ہمیشہ مد نظر رکھتا ہے، پیش نظر رکھتا ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناتا ہے، گزارتا ہے، تو اس طرح وہ دنیا میں اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزار کر جب خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے، جائے گا، تو اللہ نے قرآن پاک میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ اسے جنت میں بھیجے گا، اس کو جنت عطا کرے گا۔ تو یہ ابتداً چند باتیں میں نے بیان کی ہیں۔ تو جب ہم قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ قرآن مجید نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور کتنے احسن انداز میں ان سب باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، متقی کون ہوتا ہے، تو حضرت ابی بن کعب نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ جس کے آس پاس جھاڑیاں ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل میں گزرا ہوں۔ تو کہا کہ اس وقت آپ کی کیا حالت ہوتی ہے اور آپ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میں ایسے راستے سے گزرتا ہوں تو میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں۔ تو اس وقت لوگ تہبند وغیرہ باندھتے تھے یا کرتا ہوتا تھا، تو کہا کہ بھئی میں جب گزرتا ہوں تو جھاڑیوں سے، کانٹوں سے اپنے کپڑوں کو بچاتا ہوں اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ بالکل یہی تقویٰ ہے کہ آپ شاہراہ حیات پر، زندگی کی شاہراہ پر آپ چلیں، اپنی زندگی کو گزاریں، اور گناہوں کی علائشوں سے اور کانٹوں سے آپ اپنے باطن کو اور اپنے وجود کو اور اپنے اخلاق کو اور اپنے ایمان کو اور اپنے اسلام کو بچاتے چلے جائیں۔ یہ در حقیقت تقویٰ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ قرآن مجید یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن صرف متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن پاک نے ایک اور مقام پر یہ فرمایا کہ ھدی للناس، کہ قرآن پاک لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ ہدایت کے درجے ہوتے ہیں۔ آخر انبیاء علیہ السلام بھی تو اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نماز پڑھتے تھے تو اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے تھے۔ تو ہدایت کا درجہ ہوتا ہے، والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم۔ وہ لوگ کہ جو ہدایت کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، یا جو ہدایت پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے اور ان کو پھر تقوی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہدایت کے مختلف درجے ہیں، اور ایک درجہ جو متقین کا ہوتا ہے تو انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ممکن ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ہدایت کو نہ پا سکیں، اس لیے کہ سورج کی روشنی سے وہی فائدہ اٹھاتا ہے یا وہی دیکھ سکتا ہے دن کو کہ جس کی آنکھیں ہوتی ہیں، جو بینا ہوتا ہے، اور جس کی آنکھیں نہیں، جو دیکھ نہیں سکتا، تو دن کی روشنی سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اسی طرح قرآن مجید موجود ہے، آب و تاب سے چمک رہا ہے، اور لوگوں کے لیے ہدایت کا وہ سامان ہے اور ذریعہ اور وسیلہ ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے کہ جو متقی ہوتا ہے، اور لوگوں میں سے بھی پھر لوگ آگے بڑھتے ہوئے متقی کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن ہدایت اسی کے لیے ہوگی کہ جو ہدایت چاہے گا۔ اب اس کے بعد ہم قرآن مجید کی طرف آتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر ترتیب کے ساتھ ہم قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزے فرض فرمائے تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کہ جیسے تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کیا ہے؟ اس پورے رکوع کو اگر آپ پڑھ لیجئے تو یہ پورے معاملات کو، احکام کو جو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مومن ان احکام کو اختیار کر لیتا ہے کہ جس کا تعلق
انسان کی مذہبی زندگی کے ساتھ بھی ہے، انسان کی خاندانی زندگی کے ساتھ بھی ہے، اور جس کا تعلق انسان کی کاروباری اور عملی زندگی کے ساتھ بھی ہے۔ یہ پورا رکوع اگر آپ مطالعہ کریں تو گویا کہ اس رکوع کو پڑھنے کے بعد ترجمے کے ساتھ، یعنی آج آپ درس سے فارغ ہونے کے بعد اس رکوع کو آپ ضرور پڑھیے، جس کا آغاز آیت نمبر 183 سے ہوتا ہے۔ تو آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ اس پورے رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقویٰ کو بیان کر دیا ہے کہ تقویٰ کیا ہے، کہ جب یہ فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، اور کس لیے فرض کیے گئے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو وہ متقی کون ہے؟ تو اس رکوع کو آپ آخر تک پڑھیے، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقی کسے فرما رہا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ روزے رکھا کرو، یعنی روزوں کی تلقین فرمائی۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر میں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیے کہ میں کیا کروں؟ فرمایا کہ روزے رکھا کرو۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ روزے جیسا یعنی کوئی عمل نہیں ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں تو یہ در حقیقت قرآن مجید کا جو بیان ہے اس کی تفسیر اور اس کی تفصیل ہو جاتی ہے، اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے روزے پر کیوں زور دیا؟ اس لیے کہ یہ باطنی اور ظاہری صفائی کا، پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے سورۃ البقرہ، یعنی جو آیت میں نے جو روزوں کی فرضیت کے حوالے سے ہے وہ تو آیت نمبر ہے 183، لیکن اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں پہ ذکر فرمایا کہ مشرق اور مغرب کی طرف چہروں کو کر لینا، یہی نیکی نہیں ہے، یعنی بر سے مراد نیکی، کیونکہ جو یہود و نصارہ تھے ان کا آپس میں اسی بات پر ہی اختلاف رہتا تھا۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ باقی تو زندگی میں کوئی ان کے کوئی صالحیت نہیں تھی، اور کوئی ان کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں تھی، ہر جگہ پر نفس کا دھوکہ تھا، نفس کی پیروی تھی، مفادات کا تحفظ تھا بس۔ لیکن قبلے پر ان کی بڑی لڑائی ہوتی تھی کہ جی کس طرف ہم چہرہ کر کے نماز پڑھیں۔ یہودی مغرب کی طرف کر کے پڑھتے اور مشرق کی طرف نصارہ چہرہ کر کے پڑھتے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری نماز، ہماری عبادت قبول ہوتی ہے، وہ کہتے جی ہماری قبول ہوتی ہے، تم غلط طرف اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ یہ بحثیں ان کے اندر تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بھی ان کو یہ بتایا کہ نیکی یہی صرف نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف تم پھیر لو۔ اب بیان کیا دیکھیے کہ نیکی کیا ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا کہ اصل نیکی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ کوئی شخص یعنی جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، ملائکہ پر لاتا ہے، کتاب پر لاتا ہے، والنبیین اور نبیوں پر لاتا ہے، یہ بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہ ہو گیا عقیدہ۔ متقی عقیدہ بھی رکھتا ہے، یعنی عقیدے میں اس کے بالکل وہی کچھ موجود ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیان ہوتا ہے، یعنی عقیدے میں کوئی بھی اپنی طرف سے اس کا غلو اور اس کا اضافہ نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد عمل کی بات آ گئی۔ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ جو مال کی محبت کے باوجود بھی مال خرچ کرتا ہے۔ یہاں پر عَلَىٰ حُبِّهِ سے مراد بعض لوگوں نے یہ لیا کہ اللہ کی محبت پر وہ خرچ کرتا ہے، لیکن اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اس مال کی محبت کے باوجود بھی خرچ کرتا ہے، یعنی مال سے محبت کرنا انسان کی فطرت ہے، لیکن جب اللہ کا حکم سامنے آ جاتا ہے تو پھر انسان اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے۔ تو فرمایا کہ مال کی محبت کے باوجود خرچ کرتا ہے، کن کو دیتا ہے؟ ذوی القربیٰ، رشتہ داروں کو، یتامہ کو، مساکین کو، وابن السبیل یعنی مسافروں کو، والسائلین مانگنے والوں کو۔ یہاں پر مانگنے والوں سے وہ مراد نہیں جو پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں، سائلین سے مراد یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہوتا ہے، وفی الرقاب اور جن کی گردن پھنسی ہوئی ہے، یعنی جو غلامی ہے، جو قرض تلے ہے۔ کئی لوگ اس بارے میں بھی سوال کرتے ہیں کہ جی کیا ہم
زکوٰۃ مقروض کو دے سکتے ہیں، یعنی وہ اپنا قرض ادا کر سکے، یا قیدی کو چھڑوا سکتے ہیں، تو بالکل مقروض کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یا مال دیا جا سکتا ہے، انفاق کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ آزاد ہو جائے اس ٹینشن سے، اس پریشانی سے۔ اور جو قیدی ہوتے ہیں اور جن کے کچھ وقت رہ جاتا ہے اور وہ اگر ان کا معاوضہ دے دیا جائے تو ان کو رہائی مل جاتی ہے، تو ان کے رہائی کا بھی اہتمام اسی مال سے کیا جا سکتا ہے، اور وہ کرتے ہیں۔ یعنی جو اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت، ملائکہ، کتاب، نبیین پر، اور مال کو اس کی محبت کے باوجود ان رشتہ داروں سب پر خرچ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، کہ نماز کو ادا کرنا یہ بھی نیکی ہے، بڑی نیکی ہے۔ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب عہد کیا جاتا ہے، یعنی جب وہ عہد کریں تو پھر اپنے عہد کو وہ پورا بھی کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور پھر باساء میں، تنگی میں صبر کرنے والے ہیں۔ وَالضَّرَّاءِ، اور مصیبت میں صبر کرنے والے ہیں۔ وحین الباس، اور جنگ میں بھی صبر کرنے والے ہیں، یعنی مستقل مزاجی دکھانے والے ہیں۔ صبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل خاموشی اختیار کر کے اور بیٹھ جانا اور منہ سے بھی کچھ نہ بولنا اور عملی طور پر کچھ نہ کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثابت قدمی، ڈٹرمینیشن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اب یہ پورا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری لسٹ آپ کہیے وہ بیان کر دی ہے۔ یہاں پہ میں ضمناً ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا، کہ سورۃ البقرہ میں جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، یہودی ہوئے، نصارہ ہوئے، صابئین ہوئے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کو بیان کیا کہ اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور اچھے کام کرنا، یہ 3 چیزیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ایمان، جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، نصارہ ہوئے، صابئی ہوئے، یہاں پر در حقیقت اللہ تعالیٰ ان کے گروہوں کو بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ کچھ وقت بیتنے کے بعد امت میں، قوموں میں، لوگوں میں یہ رویہ اور یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ چونکہ ہمارا تعلق اس گروہ کے ساتھ ہے تو لہٰذا ہماری نجات یقینی ہے، بے شک ہم عمل کریں یا نہ کریں، ایمان میں کمزور ہوں یا نہ ہوں، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم امت سے ہمارا تعلق ہے، وہ امت موسیٰ ہو، وہ امت عیسیٰ ہو، وہ امت محمدیہ ہو، یہ سوچ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ یقین کے ساتھ، یعنی ایمان جس کے دل میں اترتا ہے، اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں ایمان کا اثر بھی نظر آتا ہے، تاثیر بھی نظر آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اچھے کام کرنا۔ اس کی پوری زندگی صالحیت پر مبنی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فقط 3 باتوں کو بیان کیا، ایمان باللہ، یوم آخرت اور عمل صالح۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہاں پر گویا کہ پھر تو نجات کے لیے یہ 3 باتیں کافی ہو گئی، اس میں تو رسولوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمیشہ میں یہ بات بیان کرتا ہوں اور اس کا جواب دیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کوئی ایمانیات کی تفصیل کو نہیں بیان کیا، نہ ایمانیات کو وہاں پر ڈسکس کیا ہے۔ وہاں پر قوموں کے ایک خاص جو مینٹیلٹی ہے، ایک رویہ ہے، اللہ تعالیٰ نے در حقیقت اس کو وہاں پر بیان کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ یعنی ایمان میں کیا آیا؟ ایمان باللہ بھی ہے، ایمان بالآخرت بھی ہے، ایمان بالملائکہ بھی ہے، ایمان بالکتب بھی ہے، ایمان بالنبیین بھی ہے۔ اب دیکھیے نبیین کا ذکر یہاں پر موجود ہے، تو لہٰذا ایک آیت کو اچک لینا اور وہاں سے اپنے طریقے کے مطابق کوئی معنی اور مفہوم اخذ کر لینا، تو یہ طریقہ قرآن مجید کے خلاف چلا جاتا ہے اور اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے جو اللہ کی منشا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب بھی ایسے موضوعات پر کہ جس میں اس طرح کا مفہوم پیدا ہو یا ایسی سمجھ پیدا ہو، تو وہاں پر پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے جو دوسرے مقامات ہیں ان سے بھی رجوع کریں، ہم ان کو بھی پڑھیں، تو وہاں سے پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اصل جو مقصد ہے اور حقیقی جو مقصد ہے وہ کیا ہے۔ تو یہاں پر اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایمان میں اللہ تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کو بیان فرما دیا،
اور یہاں پر دیکھیے کہ یہ متقین کی پوری صفات کو اللہ نے بیان کر دیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی صفت یہاں سے خارج ہوئی ہو۔ یعنی عقیدہ کو دیکھ لیں آپ، فرائض جو ان سے ہیں، عبادات کو دیکھ لیجئے، نماز، زکوٰۃ کا یہاں پر ذکر موجود ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو مالی اور معاشی معاملات ہیں ان کو بھی یہاں پر بیان کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور پھر جو عملی زندگی ہے انسان کی، کہ جس میں عہد کرتا ہے انسان، معاہدہ کرتا ہے، اپنے اس معاہدے کو بھی پورا کرنا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ زندگی میں تنگی بھی ہے، آسانی بھی ہے، جنگ بھی ہے، امن بھی ہے، ان ساری حالتوں میں انسان جو سچ پر قائم رہتا ہے، یعنی سچا اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی متقی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ تقاضا ہے ہم سے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اور اس طرح اختیار کریں کہ تقوی کا حق ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اس کا حق ادا کرو تقوی کا۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ اب یہاں پر تقوی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما برداری کو حالت موت میں جوڑ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہم نے دعا کل پڑھی تھی کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ آسمانوں اور زمین کے خالق، کہ تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں، اور تو جب مجھے موت دے، جب مجھے وفات دے، تو مجھے فرما برداری کی حالت میں، کہ میں تیرا فرما بردار بندہ ہوں، اس حالت میں تو مجھے موت دے، اور مجھے تو شامل کر دے صالحین کے ساتھ۔ اب تقوی پر جس شخص کی زندگی گزرے گی، خدا خوفی پر گزرے گی، اللہ کے احکام کو پیش نظر رکھ کر گزرے گی، تو واضح بات ہے تو ایسے شخص کو ہی پھر ایمان والی اور اسلام والی موت نصیب ہوتی ہے۔ تو تقوی ساری زندگی انسان کی تقوی پر مبنی ہو تو پھر انسان کا جو انجام اور عاقبت ہے وہ بھی پھر انسان کی ایمان پر اور اچھی ہوتی ہے۔ جیسے قرآن پاک نے کہا والعاقبۃ للمتقین، کہ عاقبت متقین کے لیے، یعنی یہاں پر عاقبت سے مراد یعنی اچھی عاقبت، اچھی عاقبت متقین کے لیے ہے۔ تو یہ جو اچھی عاقبت متقین کو نصیب ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی زندگی تقوی پر مبنی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد اسی سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو رغبت دلائی اور حکم دیا اور یہ شفقت فرمائی کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، فرمایا کہ وجنۃ عرضھا السماوات والارض، فرمایا کہ اے لوگو دوڑو مغفرت کی طرف اپنے رب کی، اور اپنے رب کی جنت کی طرف دوڑو۔ سارعوا سرعت سے ہے، یعنی تیزی دکھاؤ، اور یہ جو تیزی ہوتی ہے، اور یہ تیزی کیوں انسان اختیار کرتا ہے؟ اس لیے کہ جب انسان میں ایک شوق، ایک جذبہ، ایک ولولہ ہو تو پھر انسان سرعت اختیار کرتا ہے، تیزی، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے۔ جیسے کسی سے ملنا ہو، خواہش ہو، تمنا ہو، اور اس سے ملاقات سے محبت ہو، تو پھر انسان دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، جلدی پہنچوں میں، اور جو وقت اس کا ہوتا ہے وہ گزرتا نہیں ہے کہ کب وہ وقت آئے اور میں بھاگ کر اپنے دوست کے پاس میں پہنچوں۔ تو یہاں پر اللہ پاک فرماتا ہے کہ سرعت دکھاؤ، دوڑو، دوڑ کر چلو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ اور یہ جنت کیسی ہے؟ فرمایا کہ یہ آسمانوں اور زمین جیسی اس کی وسعت ہے، یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بیان کر دیا۔ اب اللہ جانتا ہے کہ جنت کی وسعت کیا ہے اور کتنی ہے، لیکن چونکہ ہماری حیرانی کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ اللہ پاک یہ فرمائے کہ جنت آسمانوں اور زمین کے برابر وسیع ہے، تو ہمارے لیے تو یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے اور بڑی ایک جسے کہتے ہیں کہ حیرانی میں ڈال دینے والی بات ہے۔ لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کی وسعت کتنی ہے جنت کی، اور فرمایا کتنی خوشخبری کی بات ہے، فرمایا اعدت للمتقین، یہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی۔ اب آگے بیان فرما دیا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو خرچ کرتے ہیں
آسانی میں اور تنگی میں، والکاظمین الغیظ اور غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا والذین اذا فعلوا، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو مکمل تلاوت کر لوں۔ 2-3 مزید آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مغفرت کا بھی ذکر کیا، اور مغفرت کا ذکر کرنے کے ساتھ جو اس کے بندوں کا معاملہ ہے اور ان کا جو کردار ہے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس کا بیان پھر ہوتا ہے۔ فرمایا والذین اذا فعلوا، اور وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی برا کام ہو جاتا ہے، فاحشہ، او ظلموا انفسہم، یا وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ اب یہ اپنے اوپر ظلم کرنا یہ بھی کمال کی بات ہے، اس لیے کہ آپ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتے، یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں، بلکہ حقیقت میں آپ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جب بھی کسی کے ساتھ زیادتی آپ کریں گے، ہم کریں گے، ظلم کریں گے، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو وہ در حقیقت اس کا کوئی نہیں ہے، اس کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں اور طریقے سے کمپنسیٹ کر دے گا، لیکن جو ہمارے نام اعمال میں سیاہی لکھی جائے گی تو اس کو شاید قیامت کے دن پھر کوئی اور پانی اسے نہ دھو سکے۔ تو اس لیے تو ظالموا انفسہم فرمایا، ایک تو لوگوں کے حوالے سے بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ظلم لوگوں پر نہیں انسان کرتا، یہ اپنے اوپر کرتا ہے۔ اور دوسرا ظلم اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر انسان اللہ کے حق کو مارتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کے حق کو اس نے مار کے کیا اللہ کا نقصان کرنا ہے، وہ در حقیقت اپنا نقصان کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر اسی بات کو بیان فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ اب دیکھیے وہاں پر بھی سورۃ النساء میں اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر لیں، انفسہم جاؤک، اور پھر آپ کے پاس حاضر ہو جائیں اور آپ خود بھی یہ استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا پائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر لیں، تو اپنے اوپر ظلم کرنا یہی ہوتا ہے کہ ایمان اور عمل میں کمزور رہ جانا اور انسانوں کا اور اللہ کا حق مار دینا، تو یہ در حقیقت انسان اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث بھی تو سنی ہے نا کہ جس میں رسول اللہ نے جب فرمایا کہ مفلس کون ہے، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم تو اس کو مفلس کہتے ہیں جس کے پاس مال نہیں ہوتا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ دنیا کا معاملہ ہے کہ جس کے پاس مال نہ ہو تو ہم اسے مفلس کہتے ہیں، لیکن آخرت کا مفلس بالکل مختلف ہوگا۔ وہ ایسا مفلس ہوگا کہ اس نے کسی کی زمین ماری ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا قتل کیا ہوگا۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی خرابیوں کو بیان فرمایا، تو فرمایا کہ یہ ہے در حقیقت مفلس، یعنی مفلس پھر وہی ہوا جس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ فاستغفروا لذنوبہم، فرمایا کہ یا تو فاحشہ کیا، یعنی بے حیائی کا کوئی کام کیا، کوئی برا کام کیا، یا پھر اپنے اوپر وہ ظلم کر بیٹھا، تو ظلم کرنے کے بعد پھر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر اللہ کو یاد کرتا ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ معافی بھی مانگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ یہاں پر اعلان فرماتا ہے کہ کون ہے اللہ کے سوا معاف کرنے والا، اللہ ہی معاف کرتا ہے۔ ولم یصروا علی ما فعلوا، اس کے بعد اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ پھر وہ اصرار نہیں کرتے اوپر اس کے جو انہوں نے کیا، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔ یہ ایک خوبی انسان میں ہونی چاہیے کہ جب اس سے کوئی بری بات ہو جائے، اس کے منہ سے نکل جائے، یا وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، تو یہ وقتی اور ٹیمپوریری یہ کام ہونا چاہیے، اس پر اصرار انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ جب انسان اصرار کرتا ہے تو پھر وہ سرکش لوگوں کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے، تو جب وہ سرکش لوگوں کے گروہ میں شامل ہوتا ہے تو پھر معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر مغفرت کے دروازے بند ہوتے ہیں اور ایسے شخص کو بھی توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر دیکھیے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اصرار نہیں کرتے، بس ہو گیا سو ہو گیا، جذبات میں ہو گیا، جہالت میں ہو گیا، کم علمی میں ہو گیا، بے علمی میں ہو گیا، بس ہو گیا، تو اصرار نہیں کرتے، لیکن پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کی، اور ان کے لیے پھر خوشخبری یہ ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کون ہے کہ جو گناہوں کو معاف کرے، لیکن شرط یہ کہ اصرار نہ کیا جائے۔ اب اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم،
وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کہ ان کی جزا ان کے رب کی طرف سے کیا ہے، ایک تو مغفرت ہے، اور دوسری کیا فرمایا، وجنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے، باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور فرمایا کہ یہ عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا بدلہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر متقین کا پہلے ذکر ہو گیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ متقین، یہ جتنی صفات بیان کی ہیں یہ سب صفات متقین میں موجود ہیں، لیکن خاص طور پر متقین کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دوڑو مغفرت کی طرف اپنے رب کی، اور جنت کی طرف، وہ جنت کی جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور یہ تیار کی گئی ہے خاص طور پر متقین کے لیے۔ ممکن ہے کہ باقیوں کی جنت اتنی وسعت والی نہ ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ متقین کے لیے یہ جنت ہم نے تیار کی ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ الانعام کو دیکھیے۔ اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر اس بات کو اس طرح بیان فرمایا کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، فرمایا کہ بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ جو جدا جدا راستے ہیں مختلف قسم کے، فرمایا راستوں کی مت پیروی کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ جو راستے ہیں تمہیں اس اللہ کے راستے سے تمہیں دور کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی کی ہی نصیحت کرتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ جو فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اب اس سے پہلے والی آیت کو بھی ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ سیدھا راستہ کیا ہے، اور یہ صرف ایک جز ہے، ایک آیت میں بیان کر رہا ہوں، باقی اگر پیچھے آپ پڑھیں گے آپ دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے راستے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب دیکھیے کیا بیان فرمایا، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایک تو ہے نا یتیم کا مال کھانا، ایک فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ہاں مگر اس وقت کے جب جو بہترین راستہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ جوان ہو جائے اور وہ بالغ ہو جائے اور جوانی کو پہنچ جائے تو پھر وہ مال اس کے تم سپرد کر دو۔ تو فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، فرمایا کہ ماپو پورے طریقے سے اور وزن بھی پورے طریقے سے انصاف کے ساتھ کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو بھی اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم بات کہو تو عدل سے کہو، اگرچہ جو قریب ہے یعنی کہ جو رشتہ دار ہے اس کو بات کوئی کہنی ہو یا اس کے متعلق کہنی ہو تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چونکہ میرا رشتہ دار ہے اور اس سے اب میرا تعلق ہے تو لہٰذا میں نے سیدھی بات نہیں کہنی، میں نے جسے کہتے ہیں نا کہ بل دے کر بات کہنی ہے، اور بات کو اس انداز سے کہنا ہے کہ جو جس سے میری جو رشتہ داری ہے، میرا تعلق ہے، دوستی ہے، وہ رہ جائے، وہ ٹوٹے نہیں۔ تو فرمایا جب تم بات کہو تو سیدھی بات کہو اگرچہ رشتہ دار ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فرمایا کہ اللہ تمہیں اسی کی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تذکرون۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد پھر فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، راستوں کی پیروی چھوڑ دو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ جو ڈھیر سارے راستے ہیں نا یہ تمہیں اس کے راستے سے دور کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ اسی کے اللہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ متقی کون ہے، وہ ہے جو یک گیر محکم گیر ہوتا ہے، جو یکسو ہوتا ہے، جو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتا ہے
اور اللہ فرماتا ہے کہ تفرقے میں تم مت بڑھو۔ تو متقی کی زندگی کا یہ پہلو بھی ہے، مطمئن ایمان اور یقین کے ساتھ اپنے رب سے جڑا ہوا شخص، اور پھر اس کی عملی زندگی سے وہ اطمینان اور وہ یقین ثابت بھی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی تقوی کے بارے میں یعنی مزید آیات ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ پاک فرماتا ہے یہ کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 113 ہے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اصل مقصود کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم وعید کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں، وعید کو یعنی کفار کو خبردار کرتے ہیں، اور لعلہم یتقون، تاکہ یہ متقی بن جائیں۔ اصل مقصود تو یہ ہے کہ تاکہ یہ لوگ متقی بن جائیں۔ اب اس سے ذرا جو پہلے جو ایک آیت ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جس میں فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، جو اچھے کام کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہے، مومن ہے، اچھے کام کرتا ہے، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا، تو پھر اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا، ولا ہدما، اور نہ نقصان کا اسے کوئی ڈر ہوگا۔ اب یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ظلم سے مراد زیادتی ہے، نہ زیادتی ہوگی اور نہ کوئی اس کے اجر اور ثواب میں کمی ہوگی، اللہ پاک اس کو پورا عطا فرمائے گا۔ اب یہ جو فرمایا کہ تاکہ یہ متقی بن جائیں، یا پھر یہ ہے کہ ان میں غور و فکر کی عادت پیدا ہو جائے، او یحدث لہم ذکرا، یعنی یا سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور اس میں مختلف انداز سے ہم ایک بات کو بیان کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اس کا ایک مقصد تو جو بنیادی مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ تقوی مل جائے، تقوی اختیار کریں، یہ متقی بن جائیں۔ ہاں اگر متقی نہیں بھی بنتے تو کم از کم ان آیات کے ذریعے سے ان کو سن کر، ان کو پڑھ کر ایک سوجھ بوجھ کی عادت تو پیدا ہوتی ہے نا، یعنی اللہ کے کلام کو، اور جب آیات کی تصریف ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بات کو مختلف انداز میں بیان کرتا ہے، مثالوں کے ذریعے سے، امثال کے ذریعے سے بیان کرتا ہے، صفات کے ذریعے سے بیان کرتا ہے، واقعات کے ذریعے سے بیان کرتا ہے، تاریخ کے ذریعے سے بیان کرتا ہے، یا وہ عذاب ہے، وہ جنت ہے، وہ جہنم ہے، جو کچھ بھی ہے اس کو مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، تو فرمایا کہ مقصد تو یہ ہے کہ تقوی تم اختیار کرو۔ اگر تقوی نہیں ہے تو کم از کم اس کا یہ فائدہ ہے کہ غور و فکر کی ان میں عادت پیدا ہوگی۔ قرآن کو پڑھیے، یعنی آیات میں جب تصریف آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بات کو مختلف انداز میں جب بیان کرتا ہے تو انسان میں ایمان تازہ ہوتا ہے، یعنی مسلمان جب پڑھتا ہے تو مسلمان کو ایک بات مختلف انداز میں جب سمجھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، تو ایمان کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور عمل کا جذبہ اور احساس بھی پیدا ہوتا ہے، خدا سے تعلق بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ سورۃ محمد میں نے ایک آیت پہلے آپ کو شروع میں سنائی تھی، وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کی بات کی، والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، کہ وہ لوگ کہ جو ہدایت پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہدایت دیتا ہے۔ یہ کل بھی میں نے آپ کو اس طرف ایک اشارہ میں نے کیا تھا کہ یہ ہے توفیق، کہ جو ہدایت پر چلتے ہیں اللہ مزید ان کو ہدایت دیتا ہے، مزید ان کی ہدایت میں اللہ اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اضافہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہدایت کو مستقل طور پر اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، یہ سورۃ محمد کی آیت نمبر 17 ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کو تقوی اختیار کرتا ہے۔ ہدی للمتقین، یعنی ہدایت بھی، اور ہدایت کن کے لیے؟ فرمایا متقین کے لیے۔ تو جو ہدایت پر چلتے ہیں، ہدایت کو مانتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو تقوی بھی عطا فرماتا ہے۔ اب یہ چند باتیں میں نے یہاں پر بیان کی، لیکن آخر میں ایک دو حدیثیں بھی میں چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا تقوی کے حوالے سے، صرف دو یا تین حدیثیں، اور ایک حدیث تو بہت ہی خوبصورت ہے، آپ جب سنیں گے تو ایمان تازہ ہوتا ہے اور
حضور علیہ السلام کی جو منشا اور جو چاہت بیان ہوتی ہے اس حدیث میں، اس سے بھی سمجھ آتی ہے کہ جس طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ نے فرمایا، اور کیا اسلوب اور کیا انداز آپ نے اختیار فرمایا کہ جس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ صرف محبت کا دعویٰ یا صرف محبت کی بات کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا تقاضا اپنی امت سے یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ اب تقوی سے مختصر اگر آپ کہیں تو کیا صفات پیدا ہوتی ہیں؟ ایک تو یعنی تقوی حاصل کیسے ہو سکتا ہے، اس کے لیے میں صرف 6 باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں خلاصتاً، جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیے، سب سے پہلی بات تو نماز کی ادائیگی ہے۔ یعنی قرآن پاک واقیم الصلاۃ کے بعد پھر واتقوا کی بات کرتا ہے، یعنی نماز انسان قائم کرے مسلمان تو اللہ تعالیٰ نماز کے صدقے سے بھی اس کو تقوی عطا فرماتا ہے۔ یعنی قرآن پاک میں یہ بیان ہے کہ نماز قائم کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، نماز کے ساتھ تقوی کا تعلق۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر روزہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو دوسرا ذریعہ کیا ہے تقوی حاصل کرنے کا، وہ روزہ ہے۔ تیسرا قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے وہ انفاق ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تقوی تم اختیار کرو جتنا بھی تم اختیار کر سکتے ہو، اور سنو، اطاعت کرو اور خرچ کرو۔ تو انفاق بھی ایک ذریعہ ہے تقوی کو حاصل کرنے کا، اور یہ جو عدل کرنا ہے یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم کہو تو تم عدل کی بات کہو چاہے سامنے تمہارے رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اور 5ویں بات بیان فرمائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ جس سے تقوی حاصل ہوگا وہ صفت ہے درگزر کرنے کی، عفو کی، معاف کرنے کی، یہ 5ویں صفت ہے۔ اور 6ٹھی جو صفت ہے وہ حلال رزق ہے، کہ اگر حلال رزق انسان کمائے، کلوا من طیبات، قرآن پاک نے کہا مما رزقناکم، طیبات سے کھاؤ، پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو پاک رزق ہے اس سے تمہیں تقوی نصیب ہوگا۔ تو اس طرح 6 صفات ہیں جسے قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ جن کے ذریعے سے ایک انسان کو تقوی نصیب ہوتا ہے۔ اور اب یہ تو بات ہو گئی صفات کی کہ اگر یہ صفات ایک مسلمان اپنے اندر پیدا کر لے تو اس کے ذریعے سے تقوی نصیب ہوتا ہے۔ اچھا، جب تقوی نصیب ہو گیا اب اس کے بعد کیا خوشخبری ہے، یہ بھی قرآن پاک نے مختلف مقامات پر اس کو بیان کیا۔ فرمایا کہ ثم ننجی الذین اتقوا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نجات اسے دیتے ہیں، ان لوگوں کو دیتے ہیں کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ نجات ان کو مل رہی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ خبردار بے شک جو اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو تقوی اختیار کرنے والوں پر قرآن بیان کرتا ہے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی ڈر ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ان للمتقین مفازا، کہ بے شک متقین کے لیے کامیابی ہے، متقین کے لیے، یہ سورۃ النبأ میں فرمایا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نجات دیتے ہیں انہیں جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کیے رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے کہ یتقون کے ساتھ کانو کو استعمال کیا گیا ہے، اور آمنو، الذین آمنو، ایمان ایک دفعہ پختہ ایمان لایا جاتا ہے، لیکن وکانو یتقون سے مراد یہ ہے کہ یہ تقوی اختیار کیے رکھتے تھے، اختیار کیے رکھتے ہیں، یعنی یہ جو ہم انگلش میں یوز ٹو جیسے استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر وہ معنی بن رہا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان تو انسان ایک دفعہ اقرار کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، لیکن اس ایمان کے بعد پھر اس کی زندگی میں تقوی ہی تقوی ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم ایمان والوں کو اور جنہوں نے تقوی اختیار کیے رکھا اپنی زندگی میں، تو فرمایا کہ ہم ان کو نجات دیتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کا دوست ہے۔ اب متقین کا دوست، ولی، یہ
اس سے بڑھ کر اور کیا ایک مسلمان کو دوستی چاہیے اور تعلق چاہیے اور معیت چاہیے؟ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے، یہاں پر تو یہ فرمایا نا ولی ہے، اور اسی طرح سورۃ النور میں فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقِ، اللہ کی خشیت اختیار کرتا ہے اور پھر اللہ سے تقوی اختیار۔ اب یہ یعنی اس سے معلوم ہو گیا کہ خشیت اور تقوی یہ دو جدا جدا باتیں ہو گئیں۔ جیسے قرآن پاک میں خوف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تو تقوی در حقیقت اس میں خشیت بھی ہے، اس میں خوف بھی ہے، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جو اللہ کی خشیت اختیار کرتا ہے، خشیت سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حقیر خیال کرنا، چھوٹا خیال کرنا، اور اللہ کی ہیبت اپنے اوپر طاری رکھنا، یہ خشیت ہوتی ہے۔ اور تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، تقوی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو اپنی عملی زندگی میں اور اپنی باطنی حالت میں ہر وقت اللہ کے احکام کو پیش نظر رکھنا، تو یہ تقوی ہو جاتا ہے۔ یہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا کہ باطنی حالت، وہ اس لیے کہ خود قرآن نے ایک مقام پر کہا کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی، کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ جو قربانی کا گوشت ہے، یہ خون ہے، یہ نہیں پہنچتا۔ کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا ولکن ینالہ التقوی، تمہارے جو باطن کی حالت ہے، اخلاص ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اب اس کے بعد میں وہ 2-3 حدیثیں ہیں، وہ میں ضرور آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور سن کر آپ کا ایمان، ہم سب کا ایمان تازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز میں حضرت معاذ بن جبل کو نصیحت بھی فرما دی، اور ہمیں بھی نصیحت ہو گئی، اور پھر آپ نے تقوی کو بھی بیان کر دیا، اور تقوی کی جو فضیلت ہے اور اس کی اہمیت ہے اس کو بھی بیان کر دی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال لما بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى اليمن خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوصیہ ومعاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ فلما فرغ قال۔ حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا، یعنی حاکم بنا کر آپ نے مجھے یمن بھیجا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوداع کہنے کے لیے مجھے، یعنی سی آف کرنے کے لیے مجھے آپ کچھ دور تک میرے ساتھ آپ تشریف لے آئے۔ خارجہ یعنی حضرت معاذ کہتے ہیں کہ رسول اللہ میرے ساتھ نکلے، اور آپ علیہ السلام، یعنی میں سواری پر سوار تھا۔ اندازہ کیجئے حضور علیہ السلام کی اس عاجزی کا، انکساری کا، کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت معاذ بن جبل سواری سے اترنا بھی چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ نے ان کو منع فرمایا کہ نہیں، آپ سواری پر سوار رہیں۔ وہ معاذ راکب، حضرت معاذ سوار رہے، سواری پر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ، اور رسول اللہ سواری کے ساتھ چل رہے تھے۔ اور فلما فارغا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر چکے، نصیحت سے فارغ ہوئے، یعنی آپ راستے میں حضرت معاذ کو تلقین فرماتے رہے، نصیحت فرماتے رہے، اور جب نصیحت سے فارغ ہو گئے تو پھر کیا فرمایا؟ فرمایا یا معاذ، اے معاذ، انک عسى ان لا تلقانی بعد عامی ھذا ولعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اے معاذ، میری عمر کے اس سال کے بعد، یعنی جو یہ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 62 سال کے ہوں، 62 ایئرس کے ہوں، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ میری عمر کے اس سال کے بعد شاید تم مجھ سے پھر ملاقات نہیں کر سکو گے، اور ممکن ہے کہ تم جب یمن سے لوٹو واپس تو مجھ سے ملاقات کرنے کے بجائے میری اس مسجد، یعنی رسول اللہ نے مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میری اس مسجد اور میری قبر سے گزرو، یعنی جب تم واپس آؤ تو ملاقات کے لیے میں تمہیں نہیں ملوں گا، ملاقات کے لیے پھر مسجد اور میری قبر ہوگی جس سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ حضرت معاذ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے فبکا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں حضرت معاذ رونے لگے، جبکہ رسول اللہ ابھی تو سامنے موجود ہیں،
لیکن محبت دیکھیے آپ علیہ السلام سے کہ حضور نے جب یہ بیان کیا کہ اے معاذ میری اس عمر کے بعد شاید اب تم مجھے کبھی نہ مل سکو، اور اگر تم جب واپس آؤ گے تو مجھ سے ملنے کے بجائے تمہاری ملاقات میری اس مسجد سے ہوگی اور میری قبر سے تم گزرو گے۔ تو جب حضرت معاذ رونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور ثم التفت فاقبل بوجهه نحو المدینہ، تو رسول اللہ نے اپنا چہرہ معاذ سے پھیر کر مدینہ کی طرف کر لیا۔ ایک تو اس لیے کہ حضرت معاذ رو رہے تھے، تو روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیکھا۔ یعنی اگر ایک انسان کے جذبات ہوتے ہیں تو وہ اپنے جذبات میں رو لے، تو ایک کیفیت انسان پر طاری ہوتی، تو رسول اللہ نے اس میں کوئی ایسی بات نہ فرمائی، یعنی ان کی طرف چہرہ نہیں آپ اب چہرہ مبارک رکھا، آپ نے مدینے کی طرف چہرہ کر لیا۔ پھر کیا فرمایا؟ اب یہ الفاظ توجہ طلب ہیں آپ کے لیے، میرے لیے۔ فرمایا کہ ان اول الناس بالمتقون من کانوا وحیث کانوا، آپ نے فرمایا کہ میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو۔ یعنی اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ آیا کہ صرف عرب میں رہنے والا ہے، مکہ المکرمہ میں رہتا ہے یا مدینہ المنورہ میں رہتا ہے، کہیں پر بھی رہتا ہے، وہ پاکستان میں ہے، وہ انڈیا میں ہے، وہ بنگلہ دیش میں ہے، وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے، تو رسول اللہ نے تو بات ہی مکمل کر دی، اور آپ نے ہمیں سمجھا دی بات کہ آپ نے فرمایا ان اول الناس بالمتقون، کہ میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا کہ جو متقی ہوگا۔ بس یہ معیار ہے۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ کی حدیث کس طرح قرآن کو واضح کرتی ہے، قرآن کو بیان کرتی ہے، کہ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ جب اللہ کے نزدیک عزت والا اور اللہ کے قریب وہ ہے کہ جو زیادہ متقی ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی تو پھر وہی ہوگا نا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ من کانوا وحیث کانوا، خواہ وہ کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی، نہ رنگ کا معاملہ ہے، نہ نسل کا معاملہ ہے، اور نہ ہی کوئی خاندان کا معاملہ ہے، نہ کوئی قبیلے کا معاملہ ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ ایمان ہے تو اس کی ایمان کے ساتھ تقوی پیدا کر لیا جائے تو اللہ بھی عزت دیتا ہے، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے قرب سے اور اپنے تعلق سے انسان کو، مسلمان کو نوازتا ہے۔ ایک مختصر حدیث کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرمایا قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون سی چیز لوگوں کو عام طور پر جنت میں داخل کرے گی، یعنی لوگ کس وجہ سے جنت میں زیادہ داخل ہوں گے، کون سے لوگ ایسے ہیں، یا ان میں کیا ایسی خوبی ہوگی، کیا ایسی صفت ہوگی کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے مختصر جواب دیا، یعنی ایسا جواب کہ جیسے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں جوامع الکلم ہوں، اللہ نے مجھے یعنی سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی صلاحیت اور یہ صفت اللہ نے مجھے عطا کی، خصوصیت عطا کی۔ اب دیکھیے دو باتیں صرف بیان فرمایا التقوی و حسن الخلق، تقوی اور اچھا اخلاق۔ فرمایا کہ یہ دو چیزیں ہیں، یہ دو خوبیاں ہیں۔ اب دیکھیے حسن الخلق بھی جہاں پر حضور نے فرمایا نا، وہاں پر بھی حسن اخلاق کے حوالے سے ایک اور مقام پر آپ کا یہ ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے وہ میرے نزدیک ہوں گے، یعنی انہیں میرا قرب قیامت کے دن حاصل ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھ لیجیے دونوں باتیں بیان ہو گئی، تقویٰ بھی حسن الخلق بھی، کہ فرمایا کہ کون سی چیز جنت میں لے کر جاتی ہے انسان کو، مسلمان اور مومن کو، فرمایا دو باتیں، ایک تقویٰ اور ایک حسن الخلق۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ دو خوبیاں اپنی ذات میں پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کا اثر اور ان کی تاثیر اللہ ہماری روح میں اتارے، تاکہ ہم اپنے آپ کو دل سے تبدیل کریں، صرف جسے ظاہریت کہتے ہیں ظاہرداری میں نہ رہیں، بلکہ اپنے باطن کو، اپنی روح کو ہم بدلیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق عمل کریں، تاکہ دنیا اور آخرت میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب
اور آپ کی صحبت، آپ کی مجلس اور آپ کی محفل میں ہمیں بیٹھنا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔